ملک شام میں قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے ملک کے بارے میں جو پچھلے کئی سالوں سے آگ میں جل رہا ہے۔ یہی وہ ملک ہے جہاں کئی انبیاء کرام بھیجے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا جرنی، اپنا سفر اس ملک کی طرف کیا۔ جی بالکل دوستو، میں بات کر رہا ہوں ملک شام کی۔ یہ وہ ملک ہے جہاں اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبر مبعوث ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی دعا اس ملک کے لیے فرمائی اور اسلامی تاریخ میں اس ملک کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ لیکن صرف فضیلت ہی نہیں، بلکہ اس ملک کے بارے میں کچھ خوفناک حقائق بھی موجود ہیں۔ وہ حقائق کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو نجات دے کر اس سرزمین کی طرف پہنچا دیا جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 71۔ پیارے دوستو، علماء کی متفقہ رائے یہ ہے کہ اس آیت میں جس زمین کا ذکر ہے وہ شام ہی ہے، اور یہ وہی سرزمین ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے اور یہاں پہ رہائش پذیر ہوئے۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد آباد ہوئی اور اسی زمین کو طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے آباد ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے، کسی سرزمین پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی بھی قائم ہوئی اور ان کی حکومت کی وسعت جو ہے پورے مشرق و مغرب تک پھیل گئی۔ سرزمین شام کو انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر بے شمار انبیاء مبعوث کیے گئے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شام کی فضیلت کے بارے میں فرمایا اور اس کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما۔ ناظرین گرامی، شام کی فضیلت صرف اس کی تاریخی حیثیت تک محدود نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی اس کا خاص رول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی قافلے میں شامل ہو کر شام کا سفر کیا۔ یہ وہی سفر تھا جس میں راہب سے ملاقات ہوئی جو عیسائی علماء میں سے ایک تھا۔ راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں کو پہچان لیا۔ یاد رکھیے، یہودی مذہب میں راہب ان کے ایک مذہب کے عالم جو علماء ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، اور اس نے جب پہچان لی اور ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی ہدایت دی۔ لیکن جہاں شام کے متعلق کچھ ایسی چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس کے متعلق خوفناک حقائق بھی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے بارے میں ایسی پریڈکشن کی تھی جو قیامت کے قریب ہونے والی بڑی نشانیوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ان احادیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ شام آخری زمانے میں عام واقعات کا سینٹر، مرکز ہوگا۔ ایک بڑی نشانی جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگی وہ ایک عظیم آگ کا نکلنا ہے جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی شام کی طرف لے جائے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک حجاز یعنی عرب کی زمین میں سے ایک ایسی آگ نہ نکلے جو بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن نہ کر دے۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسی آگ نکلے گی جو انتہائی خوفناک ہوگی اور لوگوں کو شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ علماء کے مطابق یہ آگ مشرق سے نکلے گی اور اپنی لپیٹ میں آنے والی ہر چیز کو جلاتے ہوئے شام کی جانب بڑھ جائے گی، اور اس آگ کا مقصد لوگوں کو جمع کرنا ہوگا تاکہ وہ حشر کے میدان میں اکٹھے ہو سکے۔ یہ میدان شام کی سرزمین پر ہوگا جہاں قیامت کے دن بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اسی آگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کسی عام آگ کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ اس کی شدت اور قوت ایسی ہوگی کہ لوگ اسے دیکھ کر اپنی جان بچانے کے لیے دوڑیں گے، اور یہ آگ لوگوں کو ایک مخصوص ڈائریکشن کی طرف لے کے جانے کی قدرت رکھتی ہوگی۔ وہ ڈائریکشن شام کی سرزمین ہوگی۔ ایک مشہور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر ثابت قدم ہوگی، اور جو لوگ ان کو ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ دوستو، اس حدیث کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ اس جماعت کا مسکن شام ہوگا،
جو آخری زمانے میں ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں بھی ایک بڑی جنگ کا ذکر بھی احادیث میں ملتا ہے جو شام کی سرزمین پر ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام شام میں اپنی خلافت قائم کریں گے اور مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی شام میں ہوگا۔ ایک مشہور حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے، اور یہ بات اس زمین کی قیامت کے دن کی نشانیوں میں غیر معمولی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ معزز دوستو، شام کی سرزمین کی اہمیت اس بات سے بھی اجاگر ہو جاتی ہے کہ یہی وہ مقدس جگہ ہے جہاں دجال کو آخری شکست ہوگی، اور یہ واقعہ قیامت کی بڑی اور واضح نشانیوں میں شامل ہے۔ دجال جیسے فتنوں کا سب سے بڑا نمائندہ اور دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز کہا گیا ہے، اپنی پوری طاقت اور چالاکی کے ساتھ دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے کی شدت کا اس قدر تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام اس کے خوف سے کانپ اٹھے تھے، اور دجال کی آمد آخری زمانے میں ہوگی جب دنیا فتنہ و فساد میں ڈوبی ہوگی اور لوگ ایمان کی روشنی سے دور ہو جائیں گے۔ دجال کے فتنے کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی جھوٹی خدائی کا دعویٰ ہوگا، اور وہ معجزات جیسے چیزوں کا مظاہرہ کرے گا، جیسے کہ مردوں کو زندہ کر دینا، بارش برسانا اور زمین سے خزانوں کا نکالنا، اور یہ سب چیزیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہوں گی، اور کمزور ایمان والے لوگ فوراً اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کریں گے۔ جب ہم شام کی سرزمین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریڈکشن اور احادیث کو پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کی ایک عجیب خوف اور ایمان کی کیفیت سے ہمارے دل بھر جاتے ہیں ناظرین۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو نشانیاں شام کے متعلق بتائی گئی تھیں وہ ایک ایک کر کے ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور شام کی سرزمین جسے اللہ نے عظیم انبیاء اور رسولوں کی قدم بوسی کے شرف عطا کیا، آج خون اور آگ میں لپٹی ہوئی ہے۔ جنگی لڑائیوں اور فتنوں کی آگ نے شام کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور یہی وہ منظر ہمارے سامنے ہے جس کا ذکر احادیث میں کیا گیا تھا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شام ایک میدان جنگ بن چکا ہے جہاں ہر طاقت اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ بڑی عالمی طاقتیں اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ اس آگ میں صرف شام ہی نہیں بلکہ پورا عالم اسلام مکمل طور پر جھلس رہا ہے۔ احادیث میں جس آگ کا ذکر کیا گیا وہ بظاہر لڑائیوں اور جنگوں کی صورت میں ظاہر ہو چکی ہیں۔ یہ ایک ایسی آگ ہے جو ساری دنیا کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے اور عالمی جنگ بن کر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ اور شام کی موجودہ حالت یہ پروف کرتی ہے کہ امت مسلمہ ایک بہت بڑے فتنے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور مسلمانوں کی حالت زار اور دنیا کی سیاست اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ہم ایک فیصلہ کن دور کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جس حدیث میں دجال کی آمد پر اس کی شکست کا ذکر ہے وہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ شام ہی وہی جگہ ہے جہاں یہ سب کچھ وقوع پذیر ہونا ہے۔ آج کی جنگیں اور شام میں جاری خون ریزی اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ وہ میدان تیار ہو رہا ہے جس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں کیا تھا۔ دوستو، شام میں جاری لڑائیاں صرف ایک سیاسی یا جغرافیائی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی جنگ کا بیش خیمہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان آخری مارکا ہوگا۔ دنیا کی بڑی طاقتیں شام کی جانب متوجہ ہیں اور اس خطے کی حیثیت بین الاقوامی سطح پر بے حد اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ امت مسلمہ کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب امام مہدی علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں حق کا پرچم شام کی سرزمین پر لہرایا جائے گا اور دجال کا فتنہ ختم ہوگا، اور یہ وہی میدان ہوگا جس کی طرف دنیا کے کفر اور باطل کی نظریں اور جہاں قیامت کے دن بڑے واقعات وقوع پذیر ہوں گے۔ شام کی موجودہ حالت ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ پریڈکشن اب ایک ایک ہو کر پوری ہو رہی ہیں، اور ہمیں ان واقعات کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور آنے والے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا کرے تاکہ ہم اس آزمائش کے دور میں ثابت قدم رہ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریڈکشن تھی وہ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔